تدبيرا ورب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. اس سورت کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے فاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے احادیث سے بہت سے نام ثابت ہیں. الرقیہ، دم. ایک صحابی نے ایک بندے کو جس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا دم کیا تو اسے آرام آ گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ الصلاۃ. ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. مراد سورہ فاتحہ ہے. اس کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی رحمت و فضیلت، عدل، بادشاہت کے بیان میں ہے اور آدھا حصہ دعا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں جیسے کہ ام الکتاب، الشافیہ، القرآن العظیم اور السبع المثانی. اور باقی حصہ دعا کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا رب، یعنی سب طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی کوئی تعریف نہیں. جو رب ہے تمام مخلوقات کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے انڈر ساری مخلوقات کام کرتی ہیں. وہی ساری مخلوقات کا خالق و مالک ہے. وہی سب مخلوقات پر قدرت رکھتے. زمین پہ چلنے والی، زمین پہ رینگنے والی، ہوا میں اڑنے والی، پانی میں تیرنے والی سب مخلوقات کا وہ واحد ایک رب ہے جو کہ اللہ ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، حاکم ہے انصاف کے دن کا. ہدایت دے ہمیں صراط، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط المستقیم پر. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستے پر ان کے تو فضل کرتا رہا جن پر، نہ ان کے غصے ہوتا رہا جن پر، اور نہ گمراہوں کے. اب ہم نے اس میں سے سیکھا کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اچھا انسان بننے کی، اور ہم لوگ سیدھا راستے پر، جنت کے راستے پہ جانے کے لیے کی بھی دعا مانگ رہے ہیں. جزاک اللہ.